بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو عربوں کے لیے بھی متعجب تھے۔ انہی واقعات کے اندر سے ایک واقعہ اصحاب الفیل اور ابابیل کا حادثہ ہے۔ عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن میں ایک بادشاہ بہت ظالم ابرہہ ابن اشم کے نام سے حکومت کرتا تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا۔ کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذو نواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عرب میں کعبہ شریف کے نام سے ایک مقام ہے جہاں لوگ بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں اور دور دور سے مسلمان وہاں اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یمن کے اندر ایک ایسا گھر بناؤں کہ جہاں لوگ اس کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ چنانچہ اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں ایک خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا کوئی نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو یمن آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کے لوگ مکہ کی جگہ یمن آئیں اور اس طرح صنعاء عرب کا مرکز بن جائے۔ ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس ارادے کا پتہ چلا تو وہ طیش میں آ گئے، کیونکہ عرب کے لوگ مشرک ہونے کے باوجود کعبہ کی بہت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار و مقام سے منسوب تھا۔ لہذا مشرکین عرب نے عرب کے اس رد عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا۔ خاص کر قریش اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ چنانچہ بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی اور دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اس عبادت گاہ کا بدلہ کعبہ کو ڈھا کر لے گا۔ چنانچہ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگایا۔ پھر وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو غطفان، بنو اسد، بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلوں نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے ایک دستے کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہٰذا اسے غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو بلند قامت، رعب دار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے ساتھی جو اونٹ اور بکریاں ہانک کر لے آئے ہیں اس کی واپسی کا درخواست مند ہوں۔ ابرہہ نے یہ سن کر کہا کہ میں آپ کو حوصلہ مند اور سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے کعبہ کی کوئی فکر نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اونٹوں کو لے کر دوبارہ مکہ میں آ گئے اور لوگوں سے کہا کہ تمام لوگ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں اور مکہ کو خالی کر دیں۔ پھر آپ نے مکہ میں آ کر کعبہ کا دروازہ پکڑا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں کے آگے اپنے اطاعت گزاروں کو کامیاب فرما۔ اس کے بعد آپ بھی پہاڑوں میں آ گئے۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو مکہ کی طرف لے کر چلا اور مکہ اور کعبہ کی طرف چڑھائی کی۔ اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ جب اپنے عظیم لشکر کو لے کر مقام مغمس تک پہنچا تو اس کا ہاتھی محمود بیٹھ گیا۔ بہت زیادہ زور لگانے پر بھی وہ مکہ کی طرف نہ چلتا تھا، لیکن جب یمن کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ چل پڑتا تھا۔ اس سے ابرہہ بہت حیرت
زدہ رہ گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ بہت کوشش کی لیکن لشکر آگے نہ بڑھتا تھا۔ اتنے میں سمندر کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل چھوٹے سے ایک پرندے کے لشکر نمودار ہوا۔ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں پر اس نے باریک باریک سنگ باری کی جو اللہ کی طرف سے قہر کے پتھر تھے۔ جو باریک باریک کنکر وہ ابابیل اپنے منہ سے پھینکتے تھے تو وہ آدمی کو چھینتے ہوئے ہاتھی کے پار ہو جاتے تھے اور اس پتھر سے ہر شخص اور ہاتھی ہلاک ہوتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام ابرہہ کا لشکر زمین بوز ہو گیا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کھایا ہوا بھس، اور اس طرح ابرہہ کا لشکر ہلاک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ مہینوں کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ الفیل میں ذکر فرمایا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔